اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناگہانی مشکل کا حل۔ اگر کسی پر کوئی ناگہانی مشکل آ گئی ہو اور وہ مشکل میں پھنس کر سخت پریشان ہو، کوئی سمجھ نہ آتی ہو کہ اس مشکل کا حل کیسے نکلے، تو چاہیے کہ نماز عصر کے بعد باوضو حالت میں اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 125 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ بفضل باری تعالیٰ 7 یوم کے اندر اندر مشکل دور ہو جائے گی۔ تمام بیماری کا علاج۔ علامہ ابن قیم جوزی اپنی کتاب زادال معاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گیا۔ میرے پاس وہاں پر نہ کوئی دوا تھی اور نہ ہی کوئی طبیب تھا، چنانچہ میں نے اپنا علاج سورۃ الفاتحہ کے ذریعے کرنا شروع کیا۔ میں آب زمزم لے کر اس پر متعدد بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتا، پھر اسے پی لیتا۔ اس سے مجھے کامل شفا ہوئی۔ پھر اس کے تجربے میں نے مختلف وقتوں میں کیا تو مجھے اس سے غیر معمولی فائدہ ہوا۔ ان عہدے میں ترقی۔ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے عہدے میں ترقی ہو جائے یا ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہو کہ حقدار کو اس کا حق نہ مل رہا ہو، یعنی جس کی ترقی ہونے کا حق ہے اس کی ترقی نہ ہو رہی ہو، اور کسی اور سفارشی شخص کی ترقی ہو رہی ہو جبکہ وہ اس سے جو نیر ہو، تو ایسی صورتحال میں جو شخص حق پر ہے اس کو چاہیے کہ وہ رات کو نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، 100 مرتبہ استغفار پڑھے، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی 40 یوم کے اندر اندر مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔ ناگانا کرے بلا ناگا، اس عمل کو جاری رکھے۔ ہر بیماری کے لیے حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی شرح پور شریف والے اللہ تعالیٰ کے ولی اور برگزیدہ بندے تھے۔ اکثر بیمار آپ کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوتے، بے شمار مریض آپ سے شفا حاصل کرتے۔ جب بھی کوئی مریض علاج سے مایوس ہو کر آپ کے پاس حاضری دیتا تو آپ اکثر فرماتے کہ نہ تو میں حکیم ہوں نہ ڈاکٹر، تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کب اشتہار دیا تھا کہ میں بیمار کو اچھا کر سکتا ہوں؟ پھر فرماتے ہیں میاں موت تو ضرور ہے، اس سے کسی کو چارہ نہیں، دعا بھی کرو، میں بھی دعا کروں گا۔ اور ان سے فرماتے کہ سورہ فاتحہ میں الحمد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم سے ملا کر 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلا دیا کرو۔ آپ اکثر لوگوں کو اسی طرح پانی پر پوری سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے دیا کرتے تھے، جس سے بیمار بالکل تندرست ہو جاتے تھے۔ سے نجات۔ جو کوئی مفلسی کا شکار ہو، غربت اور تنگ دستی کے ہاتھوں سخت پریشان ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 17 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی مفلسی دور ہو جائے گی، تنگ دستی کی جگہ خوشحالی کے اسباب پیدا ہوں گے۔ چند ماہ تک
بلا ناگا اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی نا امیدی اور مایوسی نہ ہوگی، غیب سے اس کے لیے خوشحالی کے سامان پیدا ہوں گے، ہر طرح کی پریشانی سے خلاصی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی عزوجل۔ تباہ کے لیے جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اسے عزت و مرتبہ حاصل ہو، لوگ اس کی عزت کریں اور وہ لوگ کی نظروں میں معزز کہلایا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھا کرے، یعنی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 21 مرتبہ، نماز ظہر کے بعد 22 مرتبہ، نماز عصر کے بعد 30 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد 24 مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ عزت و مرتبہ سے نوازے گا، لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت و مرتبہ بلند ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل۔ اگر کوئی کسی اچانک مشکل میں مبتلا ہو گیا ہو اور مشکل کا حل کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ سورج نکلنے کے وقت باوضو حالت میں قبلہ رو بیٹھ کر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ہر روز یہ عمل کرے اس وقت تک جب تک کہ مشکل حل نہ ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد مشکل حل ہو جائے گی اور آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل۔ دعائے قبولیت جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی سند حاصل کرے، وہ جو بھی جائز دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے رد نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، 40 یوم تک ہر روز بلا ناگا یہ عمل کرے، بفضل باری تعالیٰ جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔